السلام علیکم، وقت نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثنا خان۔ اس وقت الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الیکشن کے حوالے سے بڑی گہما گہمی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں بڑی اس وقت جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ اس وقت انہوں نے بڑی تیز کی ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم اس وقت موجود ہیں PS 110 میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار PS 110 سے سید نجمی عالم صاحب۔ ہم ان کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں ان کی الیکشن کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں، اس وقت الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، عوامی رابطہ مہم بھی جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا الیکشن کے حوالے سے۔ جی، ہم بھی فل اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی پورے شہر میں ہم کر رہے ہیں، اور 3 تاریخ کو یہ کرنگی روڈ پہ ہمارا مین کراچی کا جلسہ ہے بڑا، پھر 5 تاریخ کو بلاول صاحب کی ریلی ہے جو پورے شہر میں گھومے گی۔ تو ہم بھی فل ہمارے ورکر چارج ہیں۔ ہمیں بلدیاتی انتخابات کی جیت کے بعد ہمارے ورکروں کے حوصلے بڑھے ہوئے، ہمارا ووٹر بھی چارج ہے، اور وہ اس سے اچھا رزلٹ دینا چاہتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا ہے۔ کمپٹیٹر جو ہے وہ کس کو سمجھتے ہیں شہر میں یا میرے حلقے میں؟ PS 110 دیکھیں، لاسٹ اگر وہ روٹین میں دیکھا جائے تو PTI بنتی ہے، کیونکہ PTI جیتی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اب سے 2 سال پہلے سے PTI کا بستر یہاں سے گول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ہے جو ہم نے ان کو شکست دی، وائس چیئرمین ہمارا بنا۔ پھر کلفٹن کی جو یونین کونسلز ہیں جتنی، وہ ساری ہم نے جیتی، تو ہم بہت کمفرٹیبل ہیں۔ ہمیں PTI اب وہ جو پہلے تھا، اور اب تو وہ لاڈلے بھی نہیں رہے۔ پہلے لاڈلے تھے تو وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اب اس وقت بہت سارے لوگوں کے لاڈلے ہیں وہ ہوں گے۔ ہم عوام کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کے لاڈلے نہیں بننا چاہتے۔ نہ ہماری ہسٹری ہے پیپلز پارٹی کی کہ ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں سر کہ اس وقت آپ جو ہے PS 110 کے نامزد امیدوار ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود یہاں کے رہائشی ہیں، جی، تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہوگا۔ مجھے اس علاقے کی ایک ایک گلی، ایک ایک چوک کا پتہ ہے، کس گلی میں کیا مسئلہ ہے۔ یہی ہماری جیت کی وجہ ہے یہ لوکل باڈی میں، کہ ہم نے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے ان سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، ان پہ کام کیا۔ اب اس وقت یہ میری یونین کونسل ہے جدھر آپ کھڑی ہیں، یونین کونسل 11 صدر ٹاؤن کی، یہ ایک ہائی رائز کا جنگل ہے، اور میرے پاس بڑے فخر سے میں کہتا ہوں، آپ کسی بھی بلڈنگ میں چلی جائیں، ان سے پوچھیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، وہ آپ کو کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی ان کے پاس ہے، صفائی ہو رہی ہے، روڈیں بنی ہوئی ہیں، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے۔ یہی بیسیکلی UC چیئرمین کے کام ہوتے ہیں۔ میری UC کے تمام پارکس آپریٹو ہیں، باقاعدہ دیکھ بھال ہوتی ہے، تو وہ ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ اب ویسے لیکن ایک اوور آل مسئلہ جو پورے شہر کا ہے وہ پانی کا ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے جو ہمارا بہت بڑا ایریا DHA کا، اس کے پانی کے لیے ہم پچھلے 8-9 مہینے سے کام کر رہے تھے، جب سے واٹر بورڈ کے ہمارے پاس آیا میئر کے انڈر میں۔ اب وہ کام ہمارا میچور ہو گیا ہے۔ ابھی سندھ کیبنٹ نے لاسٹ میٹنگ میں اس کو پاس بھی کر دیا ہے۔ 3.5 بلین روپیز سے ہم ڈملوٹی سے ڈیفنس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن لا رہے ہیں، جس سے ہم 10 MGD پانی ایڈیشنل، ابھی 4 مل رہا ہے، 10 ہم اور دیں گے، تو 14 MGD پانی سے ڈیفنس کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سر، اگر آپ جیت جاتے ہیں اپنے حلقے سے تو آپ کا کوئی لائن آف پلان ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے جو چیزوں کو مینیج کرنا ہے؟ دیکھیے، میرا تو ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، میں ہر علاقے کے لوگوں کو انوالو کرتا ہوں، خود بیٹھ کے نہیں کرتا ہوں۔ میرے اس پورے حلقے میں میں نے چھوٹی چھوٹی لوگ سوشل ورک میں جو انٹرسٹڈ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیا ہوا ہے، تو وہ میری آنکھیں اور کان ہیں۔ مجھے فوراً کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے، وہ لوگ اس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں میرے، اگر میں خود نہ پہنچ سکوں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ جو نیا ہے اس میں بھی میں اس طرح محلہ کمیٹیاں بناؤں، تاکہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے رابطہ رہے۔ آپ نے ایک بات اور کہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ جو ہیں وہ ڈرگس فری کراچی کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں، یہ ہم سب کے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔
آپ کراچی کی روڈوں پہ دیکھیں، ہر کونے پہ آپ کو ڈرگ ایڈکٹس بیٹھے نظر آئیں. روڈوں کے ساتھ ساتھ اگر یونیورسٹیز اور کالج کو دیکھا جائے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. اگر وہ ڈرگز میں لگ گئے تو ان کی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ ان کے والدین جو محنت کر کے ان کو پڑھا رہے ہیں، بعض والدین اپنی چیزوں کو چھوڑ کے بچوں کی چیزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. میں بھی ایک باپ ہوں تو مجھے انداز یہی کرتے ہمیں ان بچوں کو بچانا ہے. وہ ابھی انمیچور ہیں، گلیمر ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ہمیں اس گلیمر سے، ڈرگس کے گلیمر سے ان بچوں کو نکالنا ہے اور کراچی کو ڈرگ فری بنانا ہے. اور ایک چیز جو ہمارے شہر میں پورے بڑے پیمانے پہ ہے اس وقت، ہمارا شہر کراچی میں انوائرمنٹلی بہت تباہ ہے. ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے کہ ہم انوائرمنٹ صحیح کریں. ہمارا پولوشن ہے جو شہر کو کھا رہا ہے، ان کو صحیح کرنا ہے. ہمیں اپنے گورنمنٹ اسکولس کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر آدمی پرائیویٹ اسکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. غریب بچے وہ گورنمنٹ اسکول کی طرف دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ اسکول کا لیول بہت خراب ہو گیا. لیکن ابھی اس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 60,000 ٹیچر بھرتی کیے، اور بڑے میں اس سے پراؤڈنس سے کہتا ہوں کہ وہ تمام بچے جو ٹیچر بھرتی ہوئے وہ IBS ہکر سے ان کو ٹیسٹ لیا گیا ہے تاکہ ان کی دیکھا جائے کہ کتنی قابلیت ہے، بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس دفعہ وہ 60,000 ٹیچر میرٹ پہ بھرتی کیے گئے، ریموٹ سے ریموٹ علاقے کے اسکولوں کے لیے کیے گئے. اور اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ جیسے یہ یونین کونسل کا کوئی اسکول ہے تو پہلی پریفرنس اس یونین کونسل میں رہنے والے ٹیچر کو دی گئی ہے تاکہ اس کا گھر قریب ہو، وہ پڑھا سکے. اب دور سے کہیں بھیج دیتے ہو پھر لوگ جاتے نہیں ہیں. ہم نے ریموٹ ایریا کے ٹیچرز بھرتی کیے. میں سمجھتا ہوں اس سے فرق پڑے گا، لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تعلیمی اداروں پہ، اسکول لیول پہ. ابھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں اس ملک کے، یعنی 11%. لیکن نقوی صاحب بہت سارے اسکولز اور کالجز گورنمنٹ ایسے ہیں کہ وہاں پر پیرنٹس کے ساتھ بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے ٹیچرز کا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ٹیچرز بہت اچھے تھے. ہم بھی ٹیچروں سے، ہمارا بھی دم نکلتا تھا، ڈرتے تھے ہم ٹیچروں سے. کالج میں بھی ڈرتے تھے کہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں. اب وہ کراچی کے حالات ایسے ہوئے کہ وہ استادوں کا احترام ختم ہو گیا. اتنی زیادہ بھارت کی نقل کے اوپر توجہ ہے کہ میں نقل کر کے پاس ہو جائیں. نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں لیکن عقل تو نہیں آتی ہے. اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ نقل نہ ہو، بچے پڑھیں، ان کا لیول. اس سے ایک زمانے میں اس پہ اب عمل نہیں ہوا. ایک زمانے میں پیرنٹس ٹیچر کمیٹیاں اسکولوں میں بننا شروع ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے کے دور میں، کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین اور ٹیچرز کی کمیٹی. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم دوبارہ ری ایکٹیویٹ کریں کہ والدین بھی دیکھیں کہ بچے اسکول میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہ بچے کو اسکول بھیج دیا بس ذمہ داری ہماری پوری ہو گئی، نہیں پوری ہوتی. آپ کو اس کا بچہ پڑھ کے آئے، آپ دیکھیں اس کا ہوم ورک کیا ہوا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا رزلٹ آ رہا ہے. اور کوئی سبجیکٹ ویک ہے تو اس کے ٹیچر سے ملیں والدین کہ بھائی میرا بچہ میتھس میں کیوں کمزور ہے، کیا اس میں کمی ہے. یہ ہمیں ٹیچر، والدین کو اور اسکولوں کی کمیٹیوں کو ری ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں کہ میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ اچھا الیکشن کے ٹائم پہ تو بڑی سرگرمی نظر آ رہی ہوتی، تمام سیاسی جماعتیں لوگوں کی دروازوں پہ بھی جا رہی ہوتی ہیں، ان سے بات بھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ مسئلے بھی سالو کر رہی ہوتی، لیکن الیکشن ختم ہوتے ہی سیٹوں پہ آتے. بالکل ہوتا ہے یہی. اس حلقے کے لوگوں نے جبھی تو ہمیں رسپانس کر رہے ہیں. جو 2013 اور 2008 میں جیت کے آئے تھے وہ کبھی ان سے ملنے ہی نہیں آئے، کبھی پوچھا ہی نہیں. انہوں نے ایک ہی کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری سندھ گورنمنٹ نہیں ہے، ہم آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتے. پھر بھی وہ کیا اب آئیں کہ ووٹ دوں، تو لوگ ان کو کیوں ووٹ دیں. مجھ سے ایک سوال ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے کیا، نجمی بھائی آپ UC چیئرمین ہیں، آپ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، MPA بن گئے یا منسٹر بن گئے تو آپ اویلیبل ہوں گے. میں نے ان سے کہا یار آپ لوگ میری جڑیں ہوں، میں تنا ہوں، جس دن جڑوں سے الگ ہوں گا گر جاؤں گا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سید نجمی عالم صاحب جو کہ نامزد امیدوار ہیں PS 110 کے. ان کی گفتگو آپ نے سنی، بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی کہ یہ خود بھی یہاں کے رہائشی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں وہ کس طرح کے. سب سے مین مسئلہ انہوں نے پانی کا بتایا، اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری جنریشن جو تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہماری جنریشن جو ہے وہ تباہ ہونے کی نیچ پر ہے اس وقت. ڈرگس جو ہے وہ ایک، اگر میں آپ سے کہوں تو یہ ایک لعنت ہے، اور اس لعنت میں جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں گے.
تو ہمیں ان لوگوں کو ووٹ دے کر لے کر آنا چاہیے جو واقعی ہمارے کراچی کو، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کے لیے ایک اچھا ذریعہ ثابت ہو۔ پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، جب تک مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔